اعتماد مذکورہ کی شرط کے ساتھ، یعنی پہلے ہم نے اسم فاعل پڑھا تھا. اسم فاعل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حال یا استقبال کے جو ہے پہلے ہم نے پڑھا تھا اسم فاعل، اب پڑھ رہے ہیں اسم مفعول. اسم فاعل میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں آتا ہے فعل معروف میں. ٹھیک ہے. اور یہاں ہم پڑھے ہیں اسم مفعول کے بارے میں کہ اسم حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی. استاد جی میرے خیال سے آپ کے موبائل کا مسئلہ ہے، نیٹ تو میرے خیال سے آپ نے آ رہا تھا، موبائل کی کوئی مسئلہ ہوگا سگنل کا. اسم مفعول جو کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے اعتماد مذکورہ کی شرط کے ساتھ، جیسے زید مضروب ابو ہو وعمرن معتن غلامہ درہمن وبکرن معلوم ابنہ فاضلا وخالد مخبر ابنہ عمرن فاضلا، جو کہ عمل ضربا و اوتیا و علما اخبرا کرتے ہیں مضروب و معتن و معلوم و مخبر بھی وہی عمل مخبر بھی وہی عمل کرتے ہیں. تو اس کے اندر سمجھنے والی بات تو صرف ان کے ترجمے ہیں، باقی جو بحث ہم نے کی تھی اسم فاعل کے اندر وہی بحث جو ہے وہ اس کے اندر ہے. ان کے ترجمے یہ ہیں: زید مبتدا ہے، زید کے جس کے باپ کو مارا گیا، زید کے جس کے باپ کو مارا جائے گا. ایک ترجمہ زید جس کے باپ کو مارا جا رہا ہے. یہ دوسرا دو حال استقبال کا ترجمہ ہو گیا. آگے ہے امرن معطا. یہ جو واو ہے نا امرن کی، یہ واو امرن کی ہے، یہ واو درمیان میں فاصل نہیں ہے. امرن معطن غلام ہو، امر کے اس کے غلام کو درہم، اس کے غلام کو درہم دیے گئے، اس کے غلام کو درہم دیے جائیں گے، یا اس کے غلام کو درہم دیے جا رہے ہیں. آگے ہے ترجمہ بکر معلوم ابن فاضلا. بکر کے اس کے بیٹے کا عالم ہونا معلوم کیا جا رہا ہے، یا اس کے بیٹے کا عالم ہونا. فاضل سے مراد فاضل کا عالم بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ، اور فاضل فارغ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ فارغ التحصیل یعنی عالم بن چکا ہے، کہ اس کا تعلیم مکمل کرنا معلوم کیا جا رہا ہے یا تعلیم مکمل کرنا معلوم کیا جائے گا. اگلا ہے خالد مخبر ابنہ امرا فاضلا. تو خالد کے اس کو خبر دی گئی اس کے بیٹے امر کے فاضل ہونے کی. خالد کے اس کو اس کے بیٹے امر کے فاضل ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، خالد کے اس کے بیٹے امر کے فاضل ہونے کی خبر دی جائے گی. یہ دونوں ترجمے ہو گئے حال و استقبال. آگے ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے جو عمل کاما اور ضربہ کرتے ہیں فعل معروف والا، یہاں اس میں اسم مفعول میں لکھا ہوا ہے کہ وہی فعل ضربہ یعنی اسم فعل مجہول آئے گا، اوتیا فعل مجہول آئے گا. اس میں جتنے بھی صیغے آئیں گے وہ مجہول والے آئیں گے. تو ضربہ، اوتیا، علما، اخبرا، تو یہ بھی وہی عمل کریں گے جو مضروب اور معتن اور معلوم و مخبر یہ عمل کریں گے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جو عمل زارابہ اور کاما کریں گے وہی عمل قائمن اور ضاربن کریں گے. تو اس کے اندر یہی سمجھنے والی بات ہے. باقی ترکیب وہی سیم ہے جو اسم فاعل کی ترکیب تھی، اور ترکیب وہی سیم ہے جو اسم فاعل کی ترکیب سیم تھی، اور اس کی بھی ترکیب وہی سیم ہے. زید مبتدا ہے، مضروب جو ہے وہ اسم مفعول ہے. ابو مضاف، ضمیر مضاف ہے، مضاف ہے اکثر مل کے اسم مفعول کا نائب فاعل. اسم مفعول اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے نا زید مبتدا کی ہوا خبر، زید مبتدا میں خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایسے ہی اب امر مبتدا ہے، معتن اسم مفعول ہے، اور غلام ہو مضاف ہو ضمیر مضاف کے ساتھ مل کے معتن کا نائب فاعل. معتن اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جملہ
فعلیہ خبریہ ہوکر جو ہے امر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ ساری ترکیبیں ایسے ہی ہیں، اس کے اندر ایگزیکٹلی مکمل طور پر کوئی ایسی بات نہیں ہے سمجھنے والی. صرف یہی بات تھی کہ اس کا فاعل ہوتا ہے، اس کا نائب فاعل ہوتا ہے بس. باقی ویسی ترکیب اس کی ہے، اسم فاعل کی جیسی ہے، اور ایسے ہی اسم مفعول کی ترکیب ہے. باقی اگر کوئی بات اس میں سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. یعنی استاد جی، جب اس میں مفعول جب مجہول میں آئے گا ہاں، تو مجہول میں آئے گا یا ویسے آئے گا جب مجہول حال ہوگا نا، مجہول میں آئے گا، مجہول میں. جیسا تو اس مجہول. کا ترجمہ، ہاں ترجمہ تھوڑا سا غلط ہو گیا. ترجمہ ہاں وہ کیا جائے گا یا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ زید کے اس کے باپ کو مارا جائے گا، زید کے اس کے باپ کو مارا جا رہا ہے. اس کا ترجمہ ایسے ہوگا. تو اس میں اسم فاعل میں ترجمہ یہ تھا کہ زید کے اس کا باپ مار رہا ہے، زید کے اس کا باپ مارے گا. اس میں ترجمے کا بھی فرق ہوگا. اور اس کا فاعل تھا اسم فاعل کا، اس کا نائب مفعول. فاعل ہے. اچھا استاد، یہاں پر جو ہے نا مجہول کی علامت تو نہیں لگی ہوئی زید المضروب. مفعول زید کی علامت تو، زید تو مبتدا ہے، اسم میں تو نہیں آئے گی. بات تو مفعول کی ہو رہی ہے نا. اسم مفعول کی تو وہ مضروب صیغہ آ گیا. ضاربن اسم فاعل ہے تو اس کا صیغہ انہوں نے مجہول مضروب بنا دیا. بس یہی فرق ہے. ٹھیک. جی. ہاں جی. آج کسی نے ساتھی نے پوچھنا ہو، ساتھی پرسنل پوچھ لے ہے تو اللہ حافظ.